سورہ عنکبوت کی یہ بہت مشہور آیت ہے، آیت نمبر 41۔ اس میں ہے کہ مثل الذین اتخذوا، مثال ان کی جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کچھ اولیاء، ولی، ٹھیک ہے، دوست، تو وہ کس کی طرح ہے؟ کمثل العنکبوت، وہ مانند مثال ایک مکڑی کے ہے۔ ہم زیادہ تر نا یہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، وہ بھی ہے، لیکن شروع میں آیت کے بتایا گیا ہے، یہ جو 41 آیت ہے سورۃ عنکبوت کی، اس میں یہی ہے کہ اللہ کے سوا جو اولیاء ہیں نا وہ عنکبوت کی طرح ہیں، جس نے بنایا گھر، پھر آگے گھر کا ذکر ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں مکڑی کا گھر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے۔ اب آپ کو پتہ ہے عنکبوت کی نیچر کیا ہوتی ہے، مکڑی کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ کس اگر آپ نے سوائے اللہ کے کسی کو اولیاء بنایا تو وہ مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی جب اس کی میٹنگ ہو جاتی ہے نا تو وہ میل کو باہر نکال دیتی ہے گھر سے، کیونکہ اگر بچے پیدا ہو جائیں تو وہ بچوں کو کھا لے گا، اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ماں کو ہی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گرو کرنے کے لیے انہیں نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر بچوں میں سے بھی جو اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے وہ ویکسٹ کو کھا لیتا ہے، اور سروائیو وہی کرتا ہے جو سب سے لڑ جھگڑ کے اینڈ پہ رہتا ہے، یعنی کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، بالکل جنگل کا قانون۔ حالانکہ بہت سے خونخوار جو درندے ہیں نا، جیسے ولف وغیرہ، ان میں بھی وفاداری بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال مکڑی کی دی ہے، کیونکہ اس کی جو نیچر ہے نا وہ ایسی ہے، بے وفائی والی، وہ خود پرستی والی، خود غرضی والی۔ ولف جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک ہی کے ساتھ میٹنگ رکھتا ہے، ایک ہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور اگر ایسے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں کہ اگر جو ساتھی ہے وہ مر جائے تو وہ ایسے ہی رہتا ہے، اور ایٹ ٹائمز دکھ میں وہ مر بھی جاتا ہے۔ لیکن عنکبوت کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے مکڑی کی، کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہے، سب سے کمزور سہارا مکڑی کا ہے۔ غیر اللہ کی جو کو اولیاء بنانا، ان سے مدد لینا، مکڑی سے مدد لینا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اور پھر وہ گھر کیسا بناتی ہے، اس کا سہارا کیسا ہے؟ گھر ایک سہارا ہوتا ہے نا، شیلٹر ہوتا ہے، وہ انسان کو پرووائڈ کرتا ہے، نرمی سختی سے بچاتا ہے، اس میں اسے فوڈ وغیرہ ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے کمزور سہارا۔ اسی طرح غیر اللہ سے بھی جب آپ مدد مانگتے ہیں نا تو وہ آپ کو دکھنے میں وہ ایک شیلٹر ہے، لیکن اصل میں مکڑی کا آپ گھر دیکھیں وہ کسی طرح کی نرمی سختی سے نہیں بچا سکتا۔ ظاہر ہے اس میں اتنے زیادہ سپیسز ہوتی ہیں کہ نہ وہ بارش پانی سے بچا سکتا ہے، نہ وہ ہوا سے، نہ وہ دھوپ سے، وہ کسی چیز سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جو اس کی جو تار ہے جس سے وہ ویب بناتی ہے مکڑی یا مکڑا، وہ تار جو ہے نا اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسٹیل سے میچ کرتی ہے، اس میں اسٹرینتھ بہت ہے، لیکن اس اسٹرینتھ کے باوجود وہ کمزور ترین گھر بناتی ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے سہاروں میں دکھنے میں ایسا لگتا ہے ان میں اسٹرینتھ ہے، لیکن جب سہارا دینے کی بات آتی ہے، شیلٹر دینے کی بات آتی ہے، کچھ پرووائڈ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ کچھ پرووائڈ نہیں کرتا، وہ سہارا کچھ پرووائڈ نہیں کرتا۔ ایون کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا بہت بڑے سائز کا ویب بنا دیا جائے نا اور کوئی پلین اس کے اندر آ کے لگ جائے تو وہ پلین کی سپیڈ کو بھی روک سکتا ہے، مطلب اس سائز کا ویب بنایا جائے، کیونکہ اس کی وہ تار اتنی اس میں اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ یہ جو ہمارے اسٹچز لگتے ہیں اسکن میں، اس میں وہ تار یوز ہوتی ہے۔ یہ جو لائف سیونگ، یہ جو کیا ہے، بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، اس میں وہ یوز ہوتی ہے۔ وہ مٹیریل اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر بناتی ہے نا اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مٹیریل اسٹرانگ ہے۔ تو غیر اللہ کے سہارے دکھنے میں یا سمجھنے میں ان کی لاجکس جتنی مرضی بنا لیں اور وہ لگے کہ مضبوط ہے، لیکن وہ شیلٹر کسی کو نہیں دے سکتا، وہ کسی کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتا، کسی کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا، کسی کو رزق نہیں دے سکتا، کسی کے گھر کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کا اپنا گھر کا سسٹم اتنا کمزور ہے مکڑی کا۔ تو غیر اللہ پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ غیر اللہ جو ہوتے ہیں وہ مکڑی کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کا سہارا جو ہوتا ہے وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمیں سہارا لینا چاہیے؟ اس پہ سوچنا ہے۔ غیر اللہ کا سہارا مکڑی کے گھر جیسا ہے، اس کا سہارا نہیں لینا۔ جو فائنل اتھارٹی ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کا ہی سہارا لینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔